باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بریفنگ جو لائیو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب تک پہنچ رہی ہے، اس کے آغاز پر میں اس بریفنگ کو جو لائیو سن رہے ہیں اور بعد میں جو اس کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے، رابطہ کمیٹی کی جانب سے۔ آج کی پریس بریفنگ یا میڈیا بریفنگ کہہ لیں یا سوشل میڈیا بریفنگ کہہ لیں، اس کا مقصد بیسیکلی پاکستان کے عوام کو، ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو، ذمہ داروں کو، ہمدردوں کو، ماؤں بہنوں بزرگوں طلباء کو، جو ملک میں بھی ہیں بیرون ملک بھی ہیں، تمام حق پرست عوام کو، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ظرف اور ضمیر رکھنے والے، شعور رکھنے والے، انسانی حقوق کا ادراک رکھنے والے تمام لوگوں کو بیسیکلی یہ یاد دلانا ہے کہ آج 3 مئی 2017 کو ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد شہید کی شہادت کو، ان کے ماورائے عدالت قتل کو پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج ان کی پہلی برسی ہے۔ جن لوگوں کو، جو کہ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کو تھوڑا سا میموری جاگ کرنے کی ضرورت ہے، یادداشت کو ہلانے کی ضرورت ہے، تو میں بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھی تھے آفتاب احمد۔ یہ آفتاب احمد شہید جو 5 بچوں کے والد، ان کے سرپرست، ان کے کفیل، اپنی بیوی اور اپنی بوڑھی ماں کا سہارا اور اپنے بچوں کو روزگار فراہم کر کے ان کا سہارا تھے۔ یہ آفتاب احمد شہید آپ کو یاد ہوگا جب یہ سب واقعہ ہوا کہ یہ اس زمانے میں جو ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر تھے، ڈاکٹر فاروق ستار، یہ ان کے کوارڈینیٹر تھے، اور اپنی شہادت کے دن تک یہ اس ذمہ داری پر فائز تھے۔ آفتاب احمد شہید کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، کسی مقدمے میں وانٹڈ نہیں تھے۔ کامرا بیس ہو یا آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہو یا اے پی ایس اسکول ہو یا کوئی اور سرکاری یا غیر سرکاری تنصیبات ہوں، اس پر نہ تو آفتاب احمد شہید نے حملہ کیا تھا، نہ ان کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن رینجرز نے ان کو گھر سے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد حراست میں انتہائی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد بھی ایسا کہ اس کا ذکر کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ ایم کیو ایم والے اپنے مخالفین کے جسم میں ڈرل کرتے ہیں، جب آفتاب احمد شہید کی باڈی سامنے آئی تو اس کی تصویریں موجود ہیں، جو میں، چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ مختلف جو سوشل میڈیا کے فورم ہیں ان پہ یہ پوسٹ کی جائے گی، تو میں وہ تصویریں دکھا نہیں سکتا۔ کاش میں دکھا سکتا، لیکن میں جو لیگل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے نہیں دکھا سکتا۔ جب آفتاب احمد شہید کی باڈی ملی تو اس میں باقاعدہ کیلیں ڈرل کی گئی تھیں، جسم سے کھال اتار لی گئی تھی۔ ان کو جب کرنٹ دیا گیا تو اتنا بہیمانہ کرنٹ دیا گیا تو جسم کئی جگہ سے نیلا تھا اور وہاں کھال نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آفتاب احمد شہید کی جب باڈی کو رینجرز کے حکام نے جناح اسپتال پہنچایا
تو اپنے اختیارات اور طاقت کا جو آئین نے پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کے لیے دیے ہیں، ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کو اور پولیس کو، ان اختیارات کو عوام کے تحفظ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے رینجرز کے اہلکاروں نے جناح اسپتال کراچی کا محاصرہ کیا، اپنی نگرانی میں زبردستی پوسٹ مارٹم کروا کر باڈی کو باقاعدہ سیلڈ کر کے اہل خانہ کے حوالے کیا، یہ کہہ کے کہ اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میڈیا کو یہ بیان جاری کر دیا کہ آفتاب احمد کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ہم سب جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے جہاں ایک طرف اداروں کا تقدس نعوذ باللہ الہامی شخصیات سے بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، وہاں ہم اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آفتاب احمد شہید کی جب باڈی کو ان کے اہل خانہ کے ہینڈ اوور کیا گیا تو شاید ان کو ایسی دفنا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ باضمیر میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ ہم باڈی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہی اس باڈی جس باکس میں، جس کافن میں سیل کیا گیا تھا، اس کو کھول کے جب کفن ہٹایا تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کسی بھی لحاظ سے ایسا نہیں تھا کہ اس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ ہماری ان فورسز کے اہلکاروں نے عمل کیا جن کا کام، جن کا فریضہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے آفتاب احمد شہید کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، کسی اخلاقی، قانونی، شرعی جواز کے بغیر گرفتار کیا، ٹارچر کیا، شہید کر دیا، اور پھر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اسپتال کی انتظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ جھوٹی رپورٹ بنائے کہ آفتاب احمد کو تشدد سے قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کی موت ہارٹ فیلئر سے واقع ہوئی ہے، اور پھر فیملی کو یہ جھوٹ ایکسپٹ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر وہ تصویریں میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آتی تو یہ ہماری رینجرز کا یہ ظلم، جس طرح اور ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو لاپتہ کر کے خاموشی سے ان کی لاشیں غائب کر دی گئیں، یہ جھوٹ بھی سامنے نہیں آتا۔ اور پھر جب اس ظلم کی تصویریں سامنے آئیں تو پہلے ڈی جی رینجرز نے یہ کہا کہ ایڈمٹ کیا، باقاعدہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس پہ ٹارچر ہوا آفتاب احمد پہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا ہیومن رائٹس واچ ہو یا ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سب نے اس بربریت پر بیانات جاری کیے، اور پھر اگلے روز ہماری بہادر افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب کا یہ بیان اخبار میں شائع ہوا کہ آفتاب احمد شہید کی شہادت کی، ان کے قتل کی تحقیقات کروائی جائے گی اور قاتلوں کو کڑی سزا دی جائے گی۔ بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آرمی چیف کے اس بیان کے بعد ہمیں یقین تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا آفتاب احمد شہید کے یہ لواحقین، یہ یتیم بچے آج ان کو اپنے باپ سے جدا ہوئے پورا 1 برس گزر گیا ہے۔ اس دوران جنرل راحیل شریف بڑے تام جھام کے ساتھ اعزازات لے کر ریٹائر ہو گئے۔ 1,52 کروڑ کا صرف 1 پلاٹ ان کو دیا گیا، صرف 1 پلاٹ حکومت پنجاب کی جانب سے، باقی اور کتنے پلاٹ ملے انہیں ہمیں نہیں پتا۔ کہ جنرل راحیل شریف باقاعدہ ایک غیر ملکی فرقہ وارانہ فوج کے کمانڈر بن کر سرکاری ایک ملک کے رائل پلین میں
پاکستان سے روانہ ہو گئے اور پاکستان کی افواج کی کمانڈ کرنے والے آج دنیا کی 34 ملکوں کی فرقہ وارانہ فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف تو سرکاری طیاروں میں گھوم رہے ہیں۔ جنرل بلال اکبر اس وقت جو ڈی جی رینجرز تھے، ان کو پروموٹ کر دیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ لیکن انتہائی دو بڑے افسران نے جو ظلم کیا، جن کی کمانڈ میں یہ ظلم ہوا اور جس ظلم کو انہوں نے ایڈریس کرنے کا وعدہ کیا، وہ وعدہ آج بھی آنر ہونے کا منتظر ہے۔ آج بھی آفتاب شہید کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کی واپسی کی راہ تک رہی ہے۔ آج بھی آفتاب شہید کے بچے اپنے باپ کے منتظر ہیں۔ آفتاب شہید کی بیوہ انصاف کی منتظر ہے۔ ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ ایک آفتاب شہید کی داستان ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ داستان نہ آفتاب شہید سے شروع ہوئی ہے، نہ ان پہ ختم ہوئی۔ آفتاب شہید کے بعد بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی شہادتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ اسی بے رحمی سے، جس بے رحمی سے رینجرز نے آفتاب احمد کو شہید کیا، اسی بے رحمی اور بلکہ کہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بے رحمی سے ایم کیو ایم کے 20,000 سے زائد کارکنوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور کسی اور نے نہیں کیا۔ ان کو قتل کرنے والے نہ افغانستان سے آئے، نہ بھارت سے آئے، نہ اسرائیل سے آئے، نہ امریکہ سے آئے، نہ ایران سے آئے، نہ توران سے آئے۔ ان کو قتل کرنے والی ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور ان کے افسران ہیں۔ ہمارے ملک کی 2 جمہوری حکومتوں کو اس الزام میں برطرف کیا گیا کہ انہوں نے کراچی میں بے گناہوں کا، یعنی مہاجروں کا ماورائے عدالت قتل عام کیا۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، ریاست نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکیر کر کسی ٹرائل کے بغیر جس کو چاہا پکڑا، جس مہاجر کو پکڑا، جعلی پولیس مقابلے میں شہید کر دیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی تعداد لوگ لاپتہ ہوئے 92 کے آپریشن میں، اس کے بعد بھی لاپتہ ہوئے، اور آج بھی مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں۔ خود سندھ ہائی کورٹ کی ایک جسٹس کا یہ بیان موجود ہے، چند ہفتے پہلے آیا، کہ صرف 1 ماہ میں کراچی میں 400 سے زائد لوگ لاپتہ ہوئے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ غائبستان بنا دیا ہے۔ چاہے بے گناہ مہاجر ہوں جو اپنا حق مانگ رہے ہوں، یا بے گناہ بلوچ ہوں جو اپنا حق مانگ رہے ہوں۔ حق مانگنے کو جرم بنا دیا گیا، اور وہ جرم بھی ایسا کہ جہاں نہ عدالت سچتی ہے، نہ گواہان آتے ہیں، نہ جج ہوتا ہے، نہ جیوری ہوتی ہے، نہ انصاف ہوتا ہے۔ پکڑا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، گولیاں مار کر، ایسڈ پھینک کر، قتل کر کے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جانوروں کی طرح ان کی لاشیں بیابان میں پھینک دی جاتی ہیں، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سب لاقانونیت، یہ بربریت، یہ ظلم دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد۔ ماؤں، بہنوں، بزرگوں، چاہے وہ مہاجر ہوں یا پاکستان کے کسی اور علاقے، صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی اور زبان بولتے ہوں، دنیا میں جب ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ کسی قاعدے اور قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب ریاست جس کا کام ہی انصاف اور قانون کی عملداری کرنا ہے اور کروانا ہے، جب وہ اور اس کے اہلکار وحشی بن جائیں، درندے بن جائیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، وہ گن
جو ریاست نے ان کے ہاتھ میں اس لیے دی ہے کہ وہ لوگوں کا، اس ملک کے شہریوں کا تحفظ کرے گی، وہی گن، وہی وردی، وہی طاقت جب اپنے ہی ملک کے شہریوں کے خلاف استعمال ہونے لگے تو پھر ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ قانون کے محافظ نہیں، پھر وہ وحشی درندے کہلاتے ہیں، پھر وہ انسان نہیں جانور کہلاتے ہیں۔ کسی ملک کی سیکیورٹی کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں کر سکتی، نہ انہیں کرنا چاہیے کہ آفتاب احمد شہید جیسے بے گناہ لوگوں کو پکڑیں اور بے رحمی سے شہید کر دیں۔ الطاف بھائی کے بھائی اور بھتیجے آج بھی ان کے قاتل آزاد ہیں۔ 12 مئی سب بات کرتے ہیں، ناصر حسین، عارف حسین شہید کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ 31 اکتوبر 1986 کو قتل ہونے والے مہاجروں کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اندرون سندھ میں سن 71 میں جن ہزاروں مہاجروں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، جن ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی، جن کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، جن کے گھر اجاڑے گئے، وہ وحشی درندے قاتل آج بھی آزاد ہیں، بلکہ سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ چاہے پکا قلعہ ہو، چاہے 14 دسمبر علی گڑھ قصبہ ہو، چاہے 30 ستمبر 1988 کا میسیکر ہو، چاہے وہ گرین ٹاؤن ہو، اجمیر نگری ہو، شاہ فیصل ہو، نیو کراچی ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں جہاں مہاجروں کا قتل عام ہوا، جہاں جہاں ان کی املاک جلائی گئی، جہاں ان کے ساتھ بربریت کی گئی، اس کا کہیں تذکرہ پاکستان میں نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جیسے مہاجر پاکستان کے شہری نہیں، بلکہ جانور ہوں، وہ جانور جنہیں کوئی حق نہیں، اور وہ مہاجر جنہوں نے اس ملک کو جنم دیا۔ یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوں اور پاکستان بنا بنایا تشتری میں سجا کے پیش کیا گیا ہو۔ 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑی۔ ایک طویل داستان ہے، کیا کیا آپ کو یاد دلاؤں، اور دکھ ہوتا ہے جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس پاکستان کے لیے سب کچھ کیا، اور اسی پاکستان میں وحشی جانور درندے ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، گھروں کو جاڑ رہے ہیں۔ یہ مناظر ایک گھر کے نہیں، لاکھوں گھروں کے۔ جب آفتاب شہید کے یہ 5 بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہوں گے، اپنی دادی سے پوچھتے ہوں گے کہ ہمارے ابو کے ساتھ کیا ہوا، تو کیا وہ یہ کہیں گی کہ بھارتی افواج نے انہیں آ کے شہید کیا؟ کیا وہ یہ کہیں کہ سرحد پار کر کے افغانستان سے درندے آئے تھے؟ یا اپنی زبان کو اداروں کے وقار میں بند کر کے اداروں کا وقار تو بڑھاتے چلے جائیں اور دوسری طرف لاشوں کے ڈھیر رکھتے چلے جائیں؟ جب ادارے خود ہی اپنا وقار برقرار رکھنے پر تیار نہ ہوں، جب وہ خود آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو بے رحمی سے کچلنے پر تل جائیں، لیکن ملک کو 71 میں جب دفاع کی ضرورت پڑے تو ناکام ہو جائیں، سیاچن میں ضرورت پڑے تو وہ ناکام ہو جائیں، کارگل میں ضرورت پڑے تب ناکام ہو جائیں، بیرونی فوجیں ملک میں آئیں، اسامہ بن لادن کو مار کر چلی جائیں، وہ ناکام ہو جائیں، باہر سے انفلٹریٹرز آئیں، پاکستان میں 75,000 شہریوں کا قتل عام کریں اور ہماری سیکیورٹی فورسز ناکام ہو جائیں، کوئٹہ میں پوری نسل کو اجاڑ دیا جائے وکلا کی اور ہماری سیکیورٹی فورسز ناکام ہو جائیں، صرف بیان آ جائے کہ را والے یہ کر رہے تھے۔ یہ سب ناکام ہو جائیں، لیکن جب ان مظالم، ناکامیوں، ان کوتاہیوں جب ان پر بات کی جائے تو کہا جائے ملک کی وقار اور سلامتی کے خلاف بات کی جائے، یہ دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہے۔ الطاف بھائی جب ان مظالم کے خلاف بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ سے باقاعدہ ایک ججمنٹ آ جائے کہ الطاف حسین کے خطابات پر پابندی۔
کہ کوئی سچ نہ بول پائے، کوئی سچ نہ بول پائے، عوام کو کوئی حقائق نہ بتا سکے. ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ساتھی، آج ہم سب کے دل غمزدہ ہیں، ہمارے سینے بوجھل ہیں غم سے. ظلم تو یہ کہ ڈاکٹر فاروق ستار جن کے اپنے کوآرڈینیٹر کو شہید کیا گیا، انہوں نے خود اپنے کوآرڈینیٹر کے خون کا سودا کر لیا. آج وہ خود تو آزاد ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد کے دورے کر رہے ہیں، لیکن آفتاب شہید کے یتیم بچے، ان کی بیوہ، ان کی بوڑھی ماں آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے مہاجر پرچم تھاما، ہم نے قوم کو بکھرنے سے بچایا، اگر بکھرنے سے بچایا، اگر آپ حق پر اور سچ پر ہوتے تو آفتاب شہید کے خون کا سودا نہیں کرتے. آج آپ یہ دھرنا دیے ہوتے کہ میجر جنرل بلال اکبر جو سب میجر جنرل تھے ان کو آج تک گرفتار کر کے آفتاب شہید کے قتل کے الزام میں ان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا. آج تک آفتاب شہید کے قتل کی ڈیٹیل سامنے کیوں نہیں لائی گئی، قاتلوں کے نام آج تک ہم کیوں نہیں جانتے، ان کا ٹرائل ہوا نہیں ہوا آج تک ہم کیوں نہیں جانتے. آج بھی ہمارے اتنے لاپتہ ساتھی ہیں، ہمیں ان کے فیٹ کا نہیں پتا. ہاں کبھی کبھار یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر کمالو پی ایس پی کے دفتر بھیج دیا جاتا ہے کہ تم وہاں جوائن کر لو. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں غریب کہ 3 سال وہ سرکاری اداروں کی بیسمنٹ سے نکال کے جب ان کو لایا جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو فیس نہیں کر پاتے. مینٹلی چاہے وہ 3 سال بعد ریلیز ہوں یا 3 مہینے بعد، وہ مینٹلی ہمیشہ کے لیے سکارڈ ہو جاتے ہیں. طاقت کے نشے میں اتنا ظلم. خدا کا خوف کرو، اس زمین پہ تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اگر خدا کی ذات پر یقین ہے تو یہ ذہن میں رکھو کہ جلد یا بدے جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگے تو وہاں نہ کوئی وردی ہوگی، نہ ستارہ ہوگا، نہ کوئی میڈیا مین تمہارے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا. وہاں صرف نامہ اعمال ہوگا سامنے. اور یہ سارے جتنے بھی شہید کے یتیم بچے اور جتنے اور شہدا ہیں، ان کی بیوائیں، ان کے لوائق، ان سب کو انصاف خدا کی عدالت سے ملے. وہاں کوئی نہیں بچ پائے. آج ہم اپیلیں کر کر کے تھک چکے ہیں. آج ہمیں ہمارے اپنے لوگ یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان میں اب مہاجروں کو انصاف ملنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں. وہاں طبقہ اشرافیہ نے، عسکری اداروں نے، حکمرانوں نے، میڈیا نے، ایلیٹ نے طے کر لیا ہے کہ مہاجروں کو، بلوچوں کو اور ان جیسے جو بھی مظلوم ہیں اسی طرح قتل کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. لیکن ماضی میں بھی جن لوگوں نے اس طرح کی سوچ رکھی ان کا شرمناک، عبرتناک انجام تاریخ کے صفحات پر موجود ہے. میں ساتھیوں سے صرف یہی کہوں گا اس موقع پر کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے ساتھیوں. ہم اور آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن اگر کسی مقصد کے، کسی پرپس کے بغیر زندگی گزاری جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو یہ یقین تھا کہ جو ان کے پیچھے رہ گئے وہ ان کے خون کی لاج رکھیں. میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ کسی بہکاوے، کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اپنے حوصلوں کو جوان رکھیں. چاہے آفتاب شہید ہوں یا ناصر حسین شہید ہوں یا عارف حسین شہید ہوں یا ان جیسے ہمارے اور ہزاروں شہدا ہیں. الطاف بھائی اپنی آخری سانس تک ان شہدا کے قاتلوں کی گرفتاری تک اپنے حق کے حصول جو ان کا عزم ہے
کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس جدوجہد میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ شامل رہیں گے. اور ہم نے بعد میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے کہہ دیا، رائٹ آف کر دیا ان کے. آج بھی بہت سارے لوگ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں سرکاری سرپرستی میں ڈبل کیبن کی گاڑیوں میں محافظوں کے نرغے میں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جو عوام ان کی جو پلس ہے، جو عوام کی محبت ہے، جو الطاف بھائی کے لیے جو ان کی وابستگی ہے، اگر کل اتنی اونچی تھی تو آج اتنی اونچی ہے، اس میں اضافہ ہی ہوا. اور جو لوگ اس محبت کی گہرائی کو آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت ان کی آنکھیں کھول دے گا. ہمارا انشاءاللہ یہ عزم ہے کہ آفتاب بھائی ہوں یا اور دیگر ساتھی ہوں، اس کاز کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دیں، اس کاز کے حصول کے لیے ہمارا سفر جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آفتاب احمد شہید سمیت ہمارے تمام شہید ساتھیوں کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لواحقین کو، جن میں ہم بھی شامل ہیں، ان کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ الطاف بھائی کو صبر دے جنہوں نے اس جدوجہد میں اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کے خون کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ عارف بھائی اور ناصر بھائی سمیت تمام شہداء کی مغفرت فرمائے. اور ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اے اللہ ہمیں طاقت دے، ہمت دے، ہماری مدد فرما کہ ہم اس منزل کو، اس کاز کو، اس جذبے کو حاصل کر کے رہیں. اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھی آج بھی وفادار ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جو وفادار ہیں ان کی استقامت میں مزید اضافہ کر. جو بھٹک گئے ہیں، جو اپنی قوم ہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اے خدا ان منافقین کو بھی، ان کی بھی آنکھیں کھول، ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے زخمی ساتھی، بہت سارے ساتھی آج بھی اپنے زخموں سے ہیل نہیں ہوئے ہیں، بہت سارے ساتھی روپوش ہیں، ہزاروں ساتھی بے روزگار ہو گئے ہیں، مالی مشکلات کے شکار ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم کر، تمام ساتھیوں پر رحم کر، ہم سب کے مسائل حل فرما. اے اللہ مہاجروں کو تو نے دیکھا ہے اللہ کہ ہم نے تیرے نام کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ہمارے والدین نے اپنی بزرگوں کی نشانیاں چھوڑی، اس وطن میں آئے تیرے خاطر، لیکن یہاں ہمارے ساتھ تیسرے چوتھے درجے کے شہری کا سلوک ہو رہا ہے. ہمیں فرزند زمین تسلیم نہیں کیا جاتا، ہمیں ہمارا حق مانگنے کے جرم میں غدار کہا جاتا ہے، ہمارا قتل عام کیا جاتا ہے. اللہ یہ عمل جو کر رہی ہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر، ان پر اپنا عذاب نازل کر، اپنا عذاب نازل کر، اور ہمارے قائد تحریک الطاف حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ہمیں حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم ان کی قیادت میں اپنی الٹیمیٹ منزل کے حصول پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. آپ سب نے جو پیغام سنا اس کو آگے بڑھائیے، اور قائد تحریک الطاف حسین کے جو لیکچرز آ رہے ہیں خدا ان کو سنیے، بار بار سنیے، اور ان کو جہاں جہاں جس طرح پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. یہ پوری قوم کی نظریاتی تربیت کا معاملہ ہے، اور آپ سب کو اس کو سیریسلی سمجھ کر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہوگا. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. جی 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 جی